یہ جو دل کی شکستگی ہے نا، جب پریشانی آتی ہے اور آدمی اس پہ خواہش ہوتی ہے یوں کر لوں یوں کر لوں یوں کر لوں، پرانے نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے. یا یہ کہ نیکی کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور آدمی جو ہے وہ پھر یہ کہ نہیں یار بعد میں کر لیں گے. یہ سستی کو برداشت کرنا اور آگے بڑھ جانا، اس کو یہ سب سے افضل صبر ہے، سب سے افضل صبر ہے. اس کی خاص طور پہ آدمی کو کوشش، رمضان سارا اسی کے لیے ہے نا. دیکھو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے پانی پی لیں، لگ رہی ہوتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہ کوئی ان میں سے کوئی کھیل کر آ جائے تو اور حالت بھی ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے پانی پی لوں، ہوتا ہے نا. لیکن آدمی رکتا ہے نا. یہ کیا پریکٹس ہے؟ یہ صبر کی پریکٹس ہے کہ نیکی پہ جم جانا ہے، میں نے نافرمانی نہیں کرنی. اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، کچھ عرصے تک مشق کرنی پڑتی ہے. پھر آدمی جب مشق کر لیتا ہے پھر نیکی. دیکھیں سستی کا نا کوئی علاج نہیں، حکیم بخارات کے پاس بھی علاج نہیں. سستی کا ایک ہی علاج ہے، چستی، nothing else. There is no remedy for نہیں دل نہیں چاہتا، there is no remedy. کرنا ہے میں نے کرنا ہے بس. آپ کو تھوڑے عرصے کام محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. خاص طور پر اندر ایک روح ہوتی ہے. اچھا اس کو آپ نے فیلنگ کرنی ہوتی ہے. اچھا انسان جو ہے نا یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ انسان کی جو فارمیشن ہے وہ اصل اس کی روح ہے. اللہ اس کو جسم کا لباس پہناتے ہیں. اندر ایک انسان ہے، اندر کا انسان ہے جو اصل میں روح ہے، اور جسم کا ایک لباس ہے جو اس سے پہنایا جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی میرا دوست ہے اس کا انتقال ہو جائے عبداللہ، اور میں اس کے یہاں جاؤں اور اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور میں اس سے پوچھوں کہ عبداللہ کہاں ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ یہاں لیٹا ہوا ہے. حالانکہ شکل تو وہی ہے، چہرہ وہی ہے، جسم وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اس کو کوئی عبداللہ نہیں کہتا. وہ میت ہے، وہ جنازہ ہے، وہ عبداللہ نہیں ہے. تو سوال عبداللہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب عبداللہ جسم کا نام تھا ہی نہیں. یہ تو جسم کا ایک لباس تھا جو آپ نے عبداللہ پہ پہنایا، اللہ نے پہنایا. اصل چیز کیا ہے وہ اس کی. اور ابن جوزی نے بڑی پیاری مثال دی. ابن جوزی نے مثال دی ہے کہ جسم جو ہے نا وہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے اور روح جو ہوتی ہے نا وہ رائڈر کی طرح ہوتی ہے. اور رائڈنگ کا نا ایک اصول ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب رائڈنگ میں جو سائز تھا نا اس میں پونی تھا ایک چھوٹا سا، تو اس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ دیکھو جب تم اس پہ پہلا قدم رکھو گے نا تو گھوڑا اتنا شارپ اینیمل ہے کہ سیڈل پہ جب پہلا قدم رکھو گے نا یہ پہچان جائے گا تمہیں گھوڑ سواری آتی ہے یا نہیں آتی. پہلی پٹکی میں نیچے دے گا. تو جسم بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر روح کمزور ہوتی ہے، if the rider is weak and the horse is strong، تو جسم اپنے سارے تقاضے پورے کراتا ہے اور روح کا ایک تقاضا پورا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں انٹیریئر سندھ کے اندر جب گنے کا موسم ہوتا ہے، کمات کا سیزن ہوتا ہے، تو وہ ونٹر ہوتی ہے. اچھا کھاری جو ہے نا اپنا پانی لینے کے لیے جاتا ہے، پانی لے کے آتا ہے، پانی کا وارا کھیتوں میں پانی لگاتا ہے، ساری رات پانی میں کھڑا رہتا ہے، اوپر پالا پڑ رہا ہوتا ہے. اور آپ یعنی اندازہ لگائیں کہ اتنی سخت جو ہے وہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر یہ گھر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سوتا ہے. صبح فجر کی اذان آتی ہے. اب فجر کی اذان آتی ہے، پوری رات کھڑا رہا ہے، جسم کا تقاضے، جسم نے اپنے سارے تقاضے پورے کرائے. اب روح بولتی ہے کہ بھائی میرا بھی وقت آ گیا، اب کھڑے ہو. تو آدمی پڑھتی نہیں انشاءاللہ فرام ٹمورو آنورڈ، کل سے انشاءاللہ مسجد میں پڑھنا شروع کریں گے. اس کے بعد ایک پٹکی لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. کیا ہوا کہ روح کمزور تھی، جسم نے اپنے سارے تقاضے. اور اللہ نے
جسم کی ساری غذاؤں کو آگ پانی ہوا مٹی کے اندر رکھا ہے، روح کی ساری غذاؤں کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، سب آسمانوں سے اللہ نے اس کی غذاؤں کو اتارا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جیسے جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے کہ بھائی توبہ کرنی چاہیے اپنے بیہیویئرز کی، ایٹیٹیوڈز کی، ریچولز کی، ایکشنز کی، اعمال کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جیسے جسمانی بیماری میں خدا نہ خواستہ کسی کو ملیریا ہو جائے تو زبان کے ٹیسٹ برڈز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کو گلاب جامن بھی کھلائیں تو بولتا ہے کڑوی ہے. گلاب جامن تو نہیں کڑوی ہوتی، زبان کڑوی ہوتی ہے. اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی کو عمل کی لذت نہیں آتی، ہی کین ناٹ فیل اٹ، اور گناہ کی ظلمت نہیں آتی، احساس ہی نہیں ہوتا. آپ سوچیں نا، حدیث کہہ رہی ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے. آدمی کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولا، مجھ سے فرشتے دور ہو گئے، اس کا میری روح پہ کیا اثر پڑا. اور آپ سوچیں نا، اب یہ اسپریچول ڈسکورس کو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ جب غیبت کرتے ہو تو یہ اسپریچولی ایسا ہے جیسے تم کسی مسلمان کا گوشت کھا رہے ہو. سو انہائیجینک کہ یو کین ناٹ فیل اٹ ایون. سو انہائیجینک، آدمی فیل بھی نہیں کر سکتا اس کو کہ کسی مسلمان کا گوشت کھا رہا. اسپریچولی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی آدمی اس کی مشق کرے. اس روح کی جو سب سے بڑی طاقت ہے جو ایمان کو طاقت اور اسٹرینتھن بخشتی ہے، اس میں صبر اور شکر 2 چیزیں. تو صبر میں سب سے پہلی چیز تو اس پہ جمنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے، کہ جب کوئی نافرمانی کا دل چاہے، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط سوچنا، تو آدمی اس دل چاہی کو، من چاہی کو روک لے. بس دس از واٹ صبر، یہ ہے صبر. تو آدمی، اب یہ جو رمضان ہے نا، یہ رمضان کی جو ٹیگ لائن ہے نا، میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا، از اے ویری سمپل ٹیگ لائن، از اے جرنی فار کنورژن. ہاں، واٹ ٹائپ آف کنورژن؟ من چاہی سے رب چاہی کی طرف سفر ہے. اب تک زندگی من چاہی پہ گزاری تھی، جو چاہا کر لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا کر لیا، جو چاہا مرضی اٹھایا، جیسے چاہے بول دیا، جس کو چاہے بول دیا، جو چاہے کھا لیا. اب نہیں کروں گا، اب میں آپ کی مرضی کو دیکھ کے چلوں گا. یا اللہ، یہ جو کنورژن ہے نا، اس کا نام رمضان ہے. یہ جو راتیں ہیں نا، یہ اس کنورژن کی ایپلیکیشن لانچ کرنے کی رات ہے. سبمٹ کرو ایپلیکیشن، سبمٹ کرو، یہ نیت کرو کہ یا اللہ آئی وانٹ ٹو چینج، یا اللہ میں آپ سے دوست ریکنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. تیسرا جو صبر ہے نا، ہاں وہ صبر ہے، وہ ہے تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہم لوگ جس کو صبر کہتے ہیں عام طور پہ. اسی لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں صبر کی دعا کا مطلب ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، پہلے تکلیف آئے گی پھر صبر کریں گے. اس لیے کہ آدمی معنی نہیں سمجھتا، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ صبر کا مطلب ہے تکلیف پہ صبر کرنا. نہیں، یہ تو سب سے کم درجہ ہے صبر کا. صبر کا مطلب ہے ناگواریوں، نفسانی خواہشات کو برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. اس کیپیسٹی کا نام صبر ہے. تو while you are asking اللہ صبر کی دولت عطا فرما، یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ استعداد عطا فرما کہ مجھ میں یہ طاقت آ جائے کہ میں اللہ، میں ناگواریوں کو برداشت کروں اور آپ کے حکم کو پورا کروں، دل چاہے نہ چاہے، اور میں حکم کو پورا کروں.
اس میں خاص طور پہ آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اور نیکی میں ایک بات یاد رکھیے گا، نیکی میں ایک بات یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کا خیال دل میں آنا، صوفیہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وارد. وارد کا مطلب ہوتا ہے مہمان. فرمایا نیکی کا خیال مہمان کی طرح ہوتا ہے. آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں تو یہ باقی رہتا ہے، ورنہ یہ چلا جاتا ہے. آیا آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ابھی آپ کے دل میں ارادہ آیا کہ نہیں یار میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، تو بھائی اب توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دعا کرو، اللہ سے مانگو اور لیٹس اسٹارٹ دا جرنی. ڈونٹ ویٹ اٹ. اس کی کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ مہمان آ گیا تو اس پر عمل کرنا، اس کی آؤ بھگت کرنا ہے، تو پھر یہ باقی رہ جاتی ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، علم ہو یا نیکی کا ارادہ ہو، اگر عمل میں کنورٹ نہیں ہوتی تو وہ چلی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، علم اور عمل دو بھائی ہیں. جب علم آتا ہے تو یہ عمل کو آواز دیتا ہے، اگر اس علم پہ عمل آ جائے تو یہ علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ علم تو نور کا نام ہے، وہ تو نورانیت ہے. تو ہمیں خاص طور پہ پیشنس، صبر جو ہے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جو حال آیا ہے اس حال سے تأثر قبول نہیں کرنا، یہ تلاش کرنا ہے اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. I don't know what's the flip, because I don't know flip side of the coin. مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا خیر ہے، لیکن اس کو سوچنا، اس پہ مانگنا. اس لیے ایک نمایاں کہ تکلیف کو مانگنا نہیں چاہیے، مشقت کو مانگنا نہیں چاہیے. مانگنا تو اللہ سے عافیت چاہیے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، یا اللہ ہر وقت آسانی، اللہ سے آسانی ہی مانگنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اسٹریٹجی کے اندر جب دو چیزیں، دو راستے ہوتے تھے نا، ایک مشکل راستہ، ایک آسان راستہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو پسند فرمایا کرتے تھے. جان بوجھ کر مشکل راستے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے. عافیت مانگو، آسانی مانگو. اور اس رات کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ یہ رات توبہ کی رات ہے، تو ہم نے اس رات میں توبہ ہے، دعا ہے. آخری چند دن رہ گئے، چند ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. جیسے میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، اس کی نیت بھی کرو. ایک تو مجھے اپنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اپنی نماز کے اندر ایکسلنس ڈیولپ کرنی ہے. اور تیسری ایک بہت بڑی ہیبٹ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. اس رات کے اندر بھی اللہ کا ذکر جو ہے نا، وہ ایمان کو تازہ رکھتا ہے. اور فرمایا ذکر کرنے والے زندوں کی طرح ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردوں کی طرح ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کوئی بھی ایک ایسی، آپ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ جو کلمات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اسی سے اسٹارٹ کرنا. لیکن ذکر غفلت کے ساتھ نہیں کرو. ذکر فائدہ دیتا ہے جب آپ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے ذکر کر رہے ہو، سب سے پہلی تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب آپ ذکر کرنا شروع کرو گے، یہ الفاظ نکالو گے، تو اللہ کو یہ محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر اس وقت فرشتوں میں کر رہے ہوں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ جب یہ ذکر کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے نور برس رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی جب آپ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کرنے والے، یہ دل زندہ رہتا ہے، ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کے ساتھ جب آپ بیٹھ کے ذکر کرو تو پہلے تیسرا کلمہ پڑھو تو بھی یقین کریں سبحان اللہ. کتنا اجر کتنا ہے ابھی تو نہیں پتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنت کی ایک نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اس کو دکھائیں گے کہ سبحان اللہ پہ کیا ملا. جب آدمی دیکھے گا نا، اوہ یہ درخت تھا، یہ درخت تھا جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہتا تو سایہ ختم نہ ہوا، تو اللہ اس کو اعمال کی حقائق دکھائیں گے. جو حدیث میں آتا ہے نا، سبحان اللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبانوں پہ بہت ہلکے ہیں، اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب یہ جنت میں جا کے آدمی کو نظر آئیں گے تو سبحان